بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کسی جزیرے میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جسے شکار کا بہت شوق تھا، مگر شکار کو جاتے ہوئے ایک جگہ کسی غریب ٹوکریاں بننے والے کی زمین پڑتی تھی۔ اس زمین میں ترسل اگے ہوئے تھے۔ اس کھیت کی ناہموار اور ترسلوں میں سے گزرنے کی تکلیف امیر کو بہت ناگوار گزرتی تھی۔ ایک دن امیر نے غریب کو بلا کر کہا، تم یہ زمین ہمیں دے دو۔ غریب نے جواب دیا، حضور میرا تو گزارا ہی اسی پر ہے، میں بیچنا نہیں چاہتا۔ اس پر امیر ناراض ہو گیا۔ پہلے تو اس نے غریب کو خوب پٹوایا، پھر زمین پر اگے ہوئے تمام ترسلوں کو آگ لگا کر جلا دیا، جس پر غریب روتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے امیر کو بلا کر حال پوچھا تو امیر نے جواب دیا، بے شک میں نے اس ذلیل آدمی کو اس لیے مارا اور اس کے کھیت کو جلایا ہے کہ اس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تھی۔ بادشاہ نے فرمایا، تم نے دولت کے جھوٹے غرور میں ایک بے گناہ غریب کو ناحق تکلیف دی، حالانکہ تمہارا دادا اس سے بھی زیادہ غریب تھا، جو ہمارے ہی گھرانے کی بدولت اتنی دولت کا مالک ہو گیا، جس کے ورثے پر اس وقت تم اتنے مغرور ہو رہے ہو۔ میرے نزدیک یہ غریب تم سے اس لیے بہتر ہے کہ اپنی مزدوری سے روزی کماتا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر اور ٹوکریاں بننے والے کو بالکل ننگا کر کے ایک غیر آباد جزیرے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں دونوں کو ایک ہفتے کے لیے ایک ایسے جزیرے میں اتار دیا گیا جہاں جنگلی آدمی رہتے تھے۔ ویڈیو کو آگے سننے کے لیے پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک لازمی کر دیں۔ جنگلیوں نے انہیں دیکھ کر پہلے تو مارنا چاہا، مگر ٹوکریاں بننے والے نے انہیں اشارے کے ذریعے سے منت سماجت کر کے سمجھایا کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ساتھ ہی وہاں سے ترسل لے کر ایک ٹوپی بنی اور ایک جنگلی کے سر پر پہنا دی۔ جنگلی اس طاعت سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے پاس ٹوپیاں بنوانے کے لیے ہر وقت ان کی بھیڑ رہنے لگی، مگر ننگے امیر کی سخت شامت آئی کہ ٹوپیاں نہ بنا سکنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ آخر امیر نے جان سے تنگ آ کر ٹوپیاں بننے والے سے کہا، اگر تم مجھے ان ویشیوں سے چھڑا دو تو میں گھر پہنچتے ہی آدھی جائیداد تمہاری نظر کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب ٹوکری والے نے جنگلیوں کو اشارے سے سمجھایا کہ یہ میرا مددگار ہے، اسے کچھ نہ کہو، جس پر جنگلیوں نے امیر کو پھر نہ چھیڑا بلکہ ٹوکری والے کے ساتھ اسے بھی کھانا دینے لگے۔ جوں توں کر کے ہفتہ ختم ہوا تو ایک سرکاری کشتی آ کر انہیں یہاں سے پھر بادشاہ کے روبرو لے گئی، مگر اب تو امیر کی یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ بادشاہ نے سب قصہ سن کر امیر سے فرمایا، تم نے دیکھ لیا دولت کا محل کیسا ناپائیدار اور اس پر غرور کرنے والا کیسا احمق اور نالائق ہے۔ اصلی دولت مند وہی ہے جو ہنر جانتا اور محنت کر سکتا ہے۔ اب جاؤ اپنا وعدہ پورا کرو اور اس غریب کو اپنی آدھی جائیداد بانٹ دو۔ امیر نے گھر پہنچ کر اقرار کے مطابق آدھی جائیداد غریب کے حوالے کر دی اور اس طرح غریب نے اپنا صبر کا پھل پا لیا۔